بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ دریا کا پانی کناروں سے باہر نکل کر قریبی میدانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا اور لہروں کے اس شور کے پار راجہ پورس کی خیماگاہ اور وہاں سے اڑتا دھواں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سکندر نے راجہ پورس کی فوجی نقل و حرکت اور خیماگاہ کی جاسوسی کے لیے جو مخبر مقرر کیے تھے ان میں سے جب کچھ دریا پار سے خفیہ معلومات لے کر واپس لوٹے تو سکندر نے سوچ میں ڈوبے لہجے میں ان سے ایک سوال پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ راجہ پورس نے دریائے جہلم کے کنارے جو خیماگاہ بنائی ہے اس کے خیموں کے دروازے دریا کی طرف ہیں یا مخالف سمت کی طرف کھلتے ہیں؟ سکندر کے اس باریک سوال پر مخبروں نے ہاتھ باندھے مؤدبانہ انداز میں بتایا، عالیجا راجہ پورس کی خیماگاہ کے تمام خیمے شمال اور جنوب کی طرف نصب کیے گئے ہیں، یعنی ان خیموں کے دونوں راستے صرف شمال اور جنوب کی طرف کھلتے ہیں، مشرق اور مغرب کی طرف ان کا کوئی رخ یا دروازہ نہیں ہے۔ یہ انکشاف سن کر سکندر نے ایک گہرا سانس لیا اور مڑ کر اپنی خیماگاہ کی طرف دیکھا جہاں اس کے خیمے شمال و جنوب کی بجائے مشرق و مغرب کے رخ پر استادہ تھے۔ یہ دیکھ کر سکندر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی اور اس نے اپنے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا، دیکھو سالاروں، یہ کتنا سرسبز، شاداب اور پرکشش علاقہ ہے۔ دریا کے کناروں پر جہاں تک بھی انسان کی نظر کام کرتی ہے ہریالی ہی ہریالی اور شادابی نظر آتی ہے۔ مختلف قسم کے گنے اور سایہ دار درخت دریا کے کناروں کو چوم رہے ہیں جن کی ہریالی کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے جیسے قدرت نے سارا ہرا رنگ انہی پر انڈیل دیا ہو۔ اور پھر دریا کی ان بپھری ہوئی لہروں کا یہ منظر کتنا خوبصورت اور دلنشیں ہے۔ اگر پورس کے خیموں کے دروازے شمالن جنوبن ہیں تو پھر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہمارے خیماگاہ کے دروازے مغرب اور مشرق کی طرف کھلتے ہیں۔ اسی بنا پر میں تم سے پوری قوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس معرکے میں فتح صرف اور صرف ہماری ہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دریائے جہلم اور آس پاس جو ہریالی دور تک پھیلی ہوئی ہے اس میں زندگی کے بھرپور آثار اور توانائی پوشیدہ ہے۔ ہم نے اپنی خیماگاہ کے رخ مغرب و مشرق کی طرف رکھ کر گویا زندگی کے ان خوبصورت آثار اور مناظر سے خود کو ہم آہنگ کر لیا ہے اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ راجہ پورس نے بالکل مخالف سمت میں خیماگاہ نصب کی ہے، لہٰذا انہیں زندگی کی اس لطف اندوزی سے کوئی سروکار نہیں۔ پورس کی اس جنگی نفسیات اور بے ذوقی سے میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ قدرت کا اشارہ ہماری طرف ہے اور فتح ہماری ہی ہوگی۔ اس نفسیاتی اور فلسفیانہ گفتگو کے بعد سکندر اپنے سالاروں کے ہمراہ دریا کے کنارے آہستہ آہستہ جنوب کی طرف بڑھنے لگا جہاں سے وہ لہروں کے شور کے پار راجہ پورس کے پڑاؤ، عسکری پوزیشن اور ہاتھیوں کے دستوں کا جائزہ لے رہا تھا تاکہ حملے کا کوئی خفیہ راستہ تلاش کیا جا سکے۔ جس روز سکندر نے دریائے جہلم کے کنارے پر اپنی فوج کا پڑاؤ ڈالا تھا اس سے اگلے ہی روز کرٹیس صبح سویرے اپنے خیمے سے باہر نکلا۔ ابھی اس نے چند قدم ہی لیے تھے کہ سامنے سے اناہیتا تیزی سے اس کی طرف آتی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فکرمندی اور بے چینی تھی۔ جوں ہی وہ کرٹیس کے قریب پہنچی سالار نے مسکرا کر اسے مخاطب کرنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی اناہیتا بےتاب لبوں کے ساتھ بول اٹھی، کرٹیس آپ اس وقت اتنی صبح کہاں جا رہے ہیں؟ کرٹیس نے محبت بری نگاہ اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی اور پھر اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، اناہیتا میں ذرا دریا کی طرف جا رہا ہوں، سوچا صبح کا وقت ہے تو وہیں کا چکر لگا لوں۔ اس جواب پر اناہیتا نے نہ صرف کرٹیس کو گہری نظروں سے گھورا بلکہ اس کے چہرے پر ہلکی سی ناراضگی کے تاثرات ابھر آئے اور وہ تھوڑے سے جلال میں کہنے لگی، آپ کو دریا کے پانی میں نہانے کی یہ عادت ہر حال میں ترک کرنا ہوگی۔ میرے خیال میں آپ نے شاید ابھی تک دریا کے غیظ و غضب کو دیکھا نہیں۔ دریا اس وقت مونسون کی بارشوں کی وجہ سے اپنی پوری طغیانی پر ہے اور اس کا پانی اپنے کناروں کو توڑ کر باہر میدانوں میں بہہ رہا ہے، ایسے میں وہاں جانا سراسر موت کو دعوت دینا ہے۔ کرٹیس نے اناہیتا کے اس پیار بھرے غصے کو دیکھا تو اس کی نظروں میں محبت اور گہری ہو گئی۔ اس نے دلاسا دینے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اناہیتا میری اتنی فکر کرنے کے لیے اور تمہاری اس ہمدردی کا بہت بہت شکریہ۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دریا اس وقت بھرا ہوا ہے اور کناروں سے باہر ہو کر تباہی مچا رہا ہے، لیکن
تم پریشان مت ہو، میں وہاں نہانے کی غرض سے بالکل نہیں جا رہا، میں تو ویسے ہی ذرا دور کھڑے ہو کر دریا کے اس نظارے کو دیکھنے جا رہا ہوں تاکہ اس طوفانی پانی کا عسکری جائزہ بھی لے سکوں۔ کرٹیس کی بات سن کر انہیتا کا غصہ تھوڑا کم ہوا اور وہ نرمی سے کہنے لگی، اگر واقعی یہ بات ہے اور آپ نہانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو پھر اکیلے جانے کی ضرورت نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ دریا کے کنارے چلوں گی۔ انہیتا کی یہ بات سن کر کرٹیس کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا اور اس نے فوراً پرجوش ہو کر کہا، اگر تمہارا بھی یہی ارادہ ہے تو پھر دیر کیسی، آؤ میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ ایک ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے دریا جہلم کی طرف چل دیے۔ دریا اس وقت واقعی اپنے کناروں سے باہر نکل کر بہہ رہا تھا اور لہروں کا شور کان پڑی آواز سنائی نہیں دینے دیتا تھا۔ کرٹیس اور انہیتا دریا کے کنارے پر موجود پتھروں پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک دونوں کے درمیان پانی کے شور میں ایک گہری خاموشی چھائی رہی۔ پھر انہیتا نے جھجک توڑتے ہوئے کرٹیس کو مخاطب کیا اور دھیمے لہجے میں کہنے لگی، کرٹیس دراصل میں ایک اہم مسئلے پر آپ سے بات کرنے کے لیے خاص طور پر آپ کے خیمے کی طرف گئی تھی، لیکن آپ وہاں نہیں ملے۔ انہیتا شرم و حیا کے باعث اپنی بات یہیں تک کہہ پائی تھی کہ بیچ میں کرٹیس بول پڑا اور اس کے جملے کو خود مکمل کرتے ہوئے پیار سے کہنے لگا، لیکن میں اس وقت چونکہ خیمے سے نکل کر ادھر آ رہا تھا، اس بنا پر تم اہم اور خاص موضوع پر مجھ سے وہاں کھل کر بات نہ کر سکی، ہے نا؟ دیکھو انہیتا، اب ہمارے درمیان محبت کا ایک پاکیزہ رشتہ قائم ہو چکا ہے، اس لیے جھجکو مت، بولو تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو۔ کرٹیس کی اس بات پر انہیتا کا گورا چہرہ حیا کی سرخی سے ذرا سا شرما گیا، پھر کرٹیس کی آنکھوں میں چھپی محبت دیکھ کر اسے حوصلہ ملا اور وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے کہنے لگی، بات یہ ہے کہ بریسین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آج ہی کے دن ہماری شادی کا اہتمام کر دیا جائے، اور میں اسی موضوع پر آپ کی رائے جاننے کے لیے آئی تھی کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ جواب میں کرٹیس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی اور محبت بھرے لہجے میں کہنے لگا، انہیتا، اگر بریسین کی یہی خواہش ہے کہ آج ہی کے دن ہماری شادی ہو جانی چاہیے تو کیا تمہیں ان کا یہ فیصلہ منظور نہیں؟ میں تو بریسین کے اس فیصلے سے 100% اتفاق کروں گا، بلکہ میں تو خود چاہتا ہوں کہ جلد از جلد میری اور تمہاری شادی ہو جانی چاہیے اور ہم دونوں کو میاں بیوی کی حیثیت سے ایک ہی خیمے میں قیام کرنا چاہیے۔ کرٹیس کے پیار بھرے الفاظ سن کر انہیتا کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہنے لگی، کرٹیس، آپ میری بات کا غلط مطلب سمجھ رہے ہیں، میں تو آپ سے بھی زیادہ شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے بے چین اور بےتاب ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ میں مزید ایک دن بھی آپ سے علیحدہ خیمے میں رہنا نہیں چاہتی اور نہ ہی اب مجھ سے رہا جائے گا۔ میں تو صرف یہ کہنے آئی تھی کہ اگر بریسین آج ہی ہماری شادی کا اہتمام کرنا چاہے تو آپ مصروفیات کا بہانہ بنا کر اس معاملے کو آگے نہ ٹالیے گا اور فوراً حامی بھر لیجیے گا۔ انہیتا کی یہ معصومانہ بات سن کر کرٹیس کھلکھلا کر مسکرایا اور کہنے لگا، ہرگز نہیں، میں اس شبھ گھڑی کو بھلا کیوں ٹالوں گا، بلکہ اگر بریسین اس وقت ہمارے ساتھ یہاں دریا کے کنارے آئی ہوتی تو میں اسی لمحے ان سے یہ ضد کرتا کہ اس بپھرے ہوئے دریا کے خوبصورت کنارے پر ہی ہماری شادی کا اہتمام ہونا چاہیے، اور میں یہیں سب کے سامنے اپنی دلہن انہیتا کا ہاتھ پکڑ کر فخر سے اپنے خیمے کی طرف لے جاؤں گا۔ انہیتا کافی دیر تک کرٹیس کی دل پگھلا دینے والی رومانوی باتوں سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ اس وقت اس کے چہرے کی رونق دیکھنے لائق تھی۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا اور گہرے جذبات کے ساتھ کرٹیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کرٹیس، ذرا اس دریا کی طرف دیکھو، یہ کتنا بڑا اور ہیبت ناک ہے، اس میں موجیں مارتے ہوئے تیز پانی پر اپنی نگاہ دوڑاؤ، نہ جانے اتنا ابلتا ہوا پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں کو جا رہا ہے۔ آؤ آج اسی بپھرے ہوئے دریا کو گواہ بنا کر ہم ایک دوسرے سے یہ عہد کریں کہ زندگی کی آخری سانس تک ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ہر حال میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بن کر رہیں گے، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پائے گی۔ انہیتا کے جذباتی عہد کے جواب میں کرٹیس مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگا، انہیتا، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، یہ دریا خود خدا کی عظیم نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور اس سے بڑھ کر ہمارے عہد کا گواہ اور کون ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے کرٹیس کو اچانک رک جانا پڑا، اس لیے کہ انہیتا جذبات سے مغلوب ہو کر اپنی جگہ سے اٹھی اور بالکل کرٹیس کے پہلو میں اسی پتھر پر آ کر بیٹھ گئی جس پر کرٹیس بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کے درمیان کی دوری اب ختم
ختم ہو چکی تھی۔ پھر کس قدر بے باکی اور گہری محبت کا اظہار کرتے ہوئے کرٹیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اناہیتا کہنے لگی، کرٹیس میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنا دوسرا ہاتھ اس بہتے ہوئے پانی میں ڈبوئیں، میں بھی بالکل ایسا ہی کرتی ہوں۔ کرٹیس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اناہیتا کے کہنے پر فوراً اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنا دوسرا ہاتھ دریا کے ٹھنڈے پانی میں ڈبو دیا۔ اناہیتا نے بھی بالکل اسی طرح اپنا دوسرا ہاتھ لہروں کے حوالے کیا، پھر پیار بھرے انداز میں کرٹیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر یہ بھرا ہوا دریا واقعی خدا کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تو میں اس پاک پانی کو گواہ بنا کر عہد کرتی ہوں کہ میں ساری زندگی آپ کے ہر قدم کی ساتھی اور آپ کی ایک مخلص، وفادار اور غمگسار بیوی بن کر رہوں گی۔ اناہیتا جب اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوئی، تب کرٹیس نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور دھیمے مگر پرعزم لہجے میں کہنے لگا، اناہیتا میں بھی اس پانی کو حاضر ناظر جان کر تم سے بالکل ایسا ہی عہد کرتا ہوں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ اب تمہارا ہے۔ اس جذباتی اور یادگار لمحے کے بعد اناہیتا مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کرٹیس کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں محفوظ تھا۔ اس نے محبت بھرے جھٹکے سے کھینچتے ہوئے کرٹیس کو بھی اٹھایا اور لاڈ سے کہنے لگی، چلے اب بہت دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں واپس اپنے پڑاؤ کی طرف چلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں دلوں میں خوشی اور مسرت کا احساس لیے واپس پڑاؤ کی طرف چل دیے۔ قدرت بھی ان کے اس بندھن پر مہربان تھی۔ چنانچہ اسی شام بریسین نے اپنی نگرانی میں کرٹیس اور اناہیتا کی شادی کا اہتمام کر دیا اور تمام رسومات کے بعد اناہیتا ہمیشہ کے لیے کرٹیس کی جیون ساتھی کی حیثیت سے اس کے خیمے میں منتقل ہو گئی۔ پیش قدمی کرنے کے لیے اب سکندر ایک عجیب سے تذبذب اور تجسس میں پڑ گیا تھا۔ اسے مقامی لوگوں نے بتا دیا تھا کہ دریا چونکہ شدید طغیانی پر آیا ہوا ہے، اس لیے بارشوں کا یہ موسم ابھی طویل چلے گا اور ہو سکتا ہے کہ دریا کا یہ تیز ابال چند ہفتوں تک اسی طرح برقرار رہے۔ یہ صورتحال سکندر جیسے تیز مزاج فاتح کے لیے کسی طور ناقابل برداشت تھی۔ وہ وہاں زیادہ عرصے تک پڑاؤ ڈال کر دریا کے اترنے کا انتظار کرنے اور اپنے لشکریوں کو یوں بیکار بٹھانے کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہ موجودہ جگہ سے دریا عبور کر کے راجا پورس پر سامنے سے حملہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ اگر اس نے اسی مقام سے دریا پار کرنے کی کوشش کی تو راجا پورس دریا کنارے اپنے جنگی ہاتھیوں کی دیوار کھڑی کر دے گا۔ یونانیوں کے گھوڑے بپھرے ہاتھیوں کو دیکھتے ہی پانی کے اندر ہی بدک جائیں گے اور لشکریوں کو پیٹھ سے گرا کر پورے لشکر کو تہس نہس کر دیں گے۔ اسی بنا پر سکندر نے گہری تصویراتی سوچ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کسی ایسی خفیہ اور محفوظ جگہ کی تلاش کی جائے جہاں سے دریا کو خاموشی سے عبور کر کے دوسرے کنارے اترا جا سکے اور وہاں سے گھوم کر راجا پورس پر اچانک وار کیا جائے۔ سکندر نے اب راجا پورس کو دھوکہ دینے اور اس سے نمٹنے کے لیے ایک عجیب و غریب اور انوکھا طریقہ استعمال کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنے چمڑے کے کاریگروں کو حکم دیا کہ وہ جنگی ضروریات کے لیے ہوا سے بھرنے والے مشکیزے اور چمڑے کی عارضی کشتیاں بڑی تعداد میں تیار کرنا شروع کر دیں۔ ساتھ ہی اس نے اپنے وسیع لشکر کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا اور ان کو مختلف تجربہ کار سالاروں کے ماتحت کر کے یہ حکم دیا کہ وہ دریا کے کنارے اور اس سے ہٹ کر آس پاس کے علاقوں میں پھیل جائیں۔ یہ ٹکڑیاں چاروں طرف لوٹ مار مچائیں اور ساتھ ہی مقامی لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر یا لالچ دے کر یہ خفیہ معلومات اگلوانے کی کوشش کریں کہ اس دریا کو کس مقام سے آسانی سے عبور کیا جا سکتا ہے۔ اس لوٹ مار کے نتیجے میں سکندر کے لشکر کے لیے چند ہی دنوں میں کافی غلہ اور رسد جمع ہو گئی۔ دوسری طرف سکندر کے لشکریوں کی اس چہل قدمی اور لوٹ مار کو دیکھ کر راجا پورس کو یہ خیال ہونے لگا کہ شاید سکندر طوفانی بارشوں کے تھمنے اور دریا کا پانی اترنے تک کنارے پر ہی انتظار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے باوجود پورس نے انتہائی ہوشیاری سے سکندر کے لشکر کی ہر نقل و حرکت پر باز جیسی نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن سکندر نے اسے ایک ایسے تذبذب میں مبتلا کر کے رکھ دیا تھا کہ پورس کا ذہن گھوم گیا۔ راجا پورس کے پہرے دار دیکھتے کہ دریا کے کنارے دن رات یونانیوں کی کشتیاں رواں رہتی تھیں، چمڑے کے مشکیزے تیار کیے جا رہے تھے اور دریا کو پار کرنے کے متبادل انتظامات بھی اپنے عروج پر دکھائی دیتے تھے۔ اب سکندر نے جنگی چال کے طور پر اپنے لشکر کی نقل و حرکت میں غیر معمولی تیزی پیدا کر دی تھی۔ وہ اپنے لشکر کے کسی حصے کو راتوں
راتوں رات کبھی ایک جگہ اور کبھی دوسری جگہ تعینات کر دیتا، اور وہاں پہنچتے ہی اس کے لشکری اچانک جنگی نعرے لگانا اور تلواریں کھڑکانا شروع کر دیتے تھے۔ اب راجا پورس کی حالت یہ تھی کہ وہ یونانیوں کے اس چھلاوے جیسے انداز سے بہت پریشان تھا۔ وہ جب بھی عسکری دفاع کے لیے اپنے لشکر کو کسی ایک مخصوص جگہ پر جمع کرتا تو یونانی دوسری جانب اپنی مشکوک سرگرمیاں اور ہنگامہ شروع کر دیتے۔ خصوصاً رات میں یونانی فوج جس مقام پر بھی جنگی نعرہ بلند کرتی یا مشعلیں جلا کر کوئی ہنگامہ برپا کرتی، راجا پورس اور اس کے سالار ہاتھیوں کے دستے لے کر فوراً اسی سمت دوڑ پڑتے، لیکن وہاں پہنچنے پر سوائے دور سے آتی نعرہ بازی کے اور کچھ نہ ملتا۔ یونانیوں کی اس روز روز کی نفسیاتی جنگ نے پورس کی فوج کو تھکا کر چور کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دنوں تک دریا کے دونوں اطراف یہی سما برپا رہا اور یونانیوں کا یہ چھلاوا جاری رہا۔ اس روز روز کی عسکری نقل و حرکت کو دیکھ کر راجا پورس نے بالآخر یہ غلط اندازہ لگا لیا کہ سکندر اور اس کے لشکری ابھی دریا پار کرنے کا کوئی عملی اقدام نہیں اٹھانا چاہتے، اور ان کا یہ روز روز کا ہنگامہ جنگ کی تیاری کے سوا کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ چنانچہ راجا پورس اب پہلے کی طرح ہر وقت چوکنا رہنے کی بجائے اپنے مرکزی پڑاؤ میں سکون سے بیٹھ گیا، اور عسکری چال کے تحت یہی وہ سب سے بڑی نفسیاتی غفلت تھی۔